اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین گرامی، قرآن کریم اور سائنس کے موضوع پر آج ہمارا 21واں لیکچر ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے کہ سورہ نحل میں قرآن کریم نے کہا کہ دودھ کس طرح پیدا ہوتا ہے۔ یہ وہ حقائق ہیں جو اب آ کے سائنسدانوں نے دریافت کیے، قرآن کریم نے 1450 سال پہلے بیان کر دیے۔ میں اس آیت کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور تمہارے مویشیوں میں تمہارے لیے نصیحت ہے، ہم تمہیں ان کے پیٹ سے خالص دودھ پلاتے ہیں جو آنتوں میں موجود آلائش اور خون کے درمیان سے آتا ہے، اور یہ دودھ پینے والوں کے لیے بہت خوش ذائقہ ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ اللہ تعالیٰ نے دودھ بننے کے عمل کو 1450 سال پہلے بیان کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک زمانے تک لوگ یہ سوچتے تھے کہ مویشیوں کے تھنوں کے قریب، عورتوں کی پستانوں کے قریب سفید چربی کی اس کے ڈپازٹس ہوتے ہیں، تھیلیاں ہوتی ہیں، اور ان سے دودھ بن کے آتا ہے۔ جبکہ 1450 سال پہلے قرآن نے واضح طور پر بتا دیا، جس کو آج سائنس نے تسلیم کیا۔ قرآن نے کہا کہ دودھ کے اجزائے ترکیبی جو ہیں، جو تمہاری بڑی آنت کے اندر جو آلائش ہے، ہم جو کچھ کھانا وانا کھاتے ہیں، جانور جو کچھ کھاتے ہیں، ان کی آنتوں کے درمیان جو آلائش ہوتی ہے، قرآن نے کہا اس سے اور تمہارے خون سے ہم دودھ کو بناتے ہیں، یعنی سرکولیشن آف بلڈ کے ذریعے، اور ان چیزوں کے درمیان جو معدے اور اس کے بعد آنتوں میں ہے۔ اور دور حاضر میں پھر سائنسدانوں نے دریافت کیا کہ جب دوران خون پورے جسم میں خون گردش کرتا ہے، جب معدے اور بڑی آنت کے پاس سے خون گزرتا ہے تو دودھ کے اجزائے ترکیبی بڑی آنت سے دودھ میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ جب وہ دودھ میں منتقل ہوتے ہیں تو پھر وہی اجزائے ترکیبی جو اللہ تعالیٰ نے بتائے، وہ دودھ ان کو دوران خون میں خون ان اجزائے ترکیبی کو اٹھا کے جب میمل گلینڈز تک پہنچتا ہے، وہاں کیمیکل ری ایکشن ہوتا ہے اور وہ پھر دودھ میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم نے جس طرح بہت پہلے، ہم نے اور بھی 20 مثالیں دی، لیکن اس میں حیران کن بات یہ ہے کہ آنتوں کے درمیان اور خون کے درمیان جو عمل ہوتا ہے، اس کو قرآن نے بیان کیا من بین، من کے معنی سے، بینہ کے معنی درمیان، یعنی یہ جو عمل بھی ہو رہا ہے یہ دوران خون کے درمیان، اور وہ بڑی آنت جس کے اندر خوراک ہے، اس سے جو اجزاء خون میں شامل ہو رہے ہیں، یہ یہاں سے خون کو دودھ بننے کے اجزاء ترکیبی خون کو ملتے ہیں، اور وہی خون جب میمل گلینڈز میں پہنچتا ہے تو دودھ بن جاتا ہے۔ اس میں حیران کن بات یہ ہے کہ یہ فزیالوجیکل عمل جو آج ہم نے دریافت کیا، یہ اس سے پہلے قرآن نے دریافت کر دیا تھا، بتا دیا تھا۔ کاش کہ مسلمانوں نے بہت پہلے سبقت لی ہوتی، لیکن ایک حد تک مسلمانوں سے سبقت بھی لی۔ مثال کے طور پر سرکولیشن آف بلڈ کا دودھ بننے میں کیا عمل ہے، اس کو دور حاضر میں 1657 عیسوی میں اٹلی کے سائنسدان ولیم ہاروے نے سب سے پہلی مرتبہ بلڈ سرکولیشن اور بلڈ سرکولیشن کے عمل کو اس نے واضح کیا۔ آپ حیران ہوں گے کہ ایک مسلمان سائنسدان تھے، وہ اس سے 415 سال پہلے 1242 عیسوی میں ابن انیس نے سب سے پہلی مرتبہ سرکولیشن آف بلڈ کو واضح کیا تھا، اور کہ سرکولیشن آف بلڈ میں پھر خون کس طرح، خون سے پھر دودھ کس طرح بنتا ہے۔ لیکن
مغرب کے ماہرین کی رائے طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز اس کا کریڈٹ کسی مسلمان کو دینا ہے، وہاں مسلمان کے نام کو وہ چھپا لیتے ہیں، یہ نہیں بتاتے کہ یہ سب سے پہلے مسلمان سائنسدان نے کہا تھا۔ بہر طور یہ یاد رہے کہ قرآن کریم سائنس کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن کریم نے جہاں ہمیں جس دھرتی پہ بھیج دیا گیا ہے، یہاں مختلف مظاہر جس طریقے کے ساتھ ریگولیٹ ہوتے ہیں، جن قوانین کے ساتھ ہماری زندگی چلتی ہے، قرآن گاہے گاہے ان کی جانب اشارہ کرتا ہے، اور یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے پہلے کسی تہذیب میں موجود نہیں تھی۔ یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن کریم کسی انسان کا کلام نہیں ہے، قرآن کریم رب کریم کا کلام ہے جو اس نے اپنے بندے پہ نازل کیا۔ شکریہ جی۔